السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ باب فی المذی وغیرہ، حدیث نمبر 27۔ عن ام قیس بنت محصن الاسدیۃ انها اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله۔ ام قیس بنت محصن الاسدیہ، بے شک وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی جو کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ نے اس کو اپنی گود مبارک میں بٹھا لیا، پھر اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوایا، فنضحہ علی ثوبہ، اس کو اپنے کپڑے پر سبہ بہایا، چھینٹے مارے۔ ولم یغسلہ، اس پانی کے بہانے کا انداز یہ تھا کہ اس کپڑے کو دھویا نہیں تھا۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الوضوء باب بول الصبیان، حدیث نمبر 233، صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم بول الطفل الرضیع و کیفیت غسلہ، حدیث نمبر 287 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسئلہ جو بیان ہوا وہ یہ مسئلہ ہے کہ ایسا بچہ جس کی غذا دودھ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اگر وہ بچہ مذکر بچہ انسان کے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو شریعت مطہرہ طاہرہ نے اس کپڑے کو پاکی میں رعایت دی ہے۔ وہ رعایت یہ ہے کہ اس پر پانی کے چھینٹے مار دی جائیں، پانی بہا دیا جائے، دھویا نہ بھی جائے تو اس کی طہارت اپنی جگہ ثابت ہو جائے گی، باقی رہ جائے گی۔ غلام مذکر بچے کے پیشاب کی طہارت کی کیفیت اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے، اور یہ ام قیس بنت محصن، یہ سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ عکاشہ بن محصن یہ وہی صحابی ہیں جو صحیح البخاری کتاب الطب باب من اکتوی او کوا غیرہ وفضل من لم یکتوی، حدیث نمبر 5705 میں جن کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان من امتہ 70,000 یدخلون الجنہ بلا حساب ولا عذاب، کہ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ تو عکاشہ بن محصن نے کہا تھا ادعو اللہ ان اکون منہا، تو آپ نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ اتت بابن لہا صغیر لم یاکل الطعام، بچے کو صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا تبرک کے لیے، حین الولادہ، جب بچہ ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد بیٹھنے کے قابل ہو جاتا تھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت میں سے تھا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو اپنے منہ میں چبا کر، جب وہ کھجور آپ کے لعاب سے مل جاتی تو آپ اس کو بچے کی گلے میں مل دیتے تھے۔ آج کے دور میں نیک صالح لوگوں کے پاس بچوں کو لے جانا اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر یہ سنت ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بعد میں اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس لے جانا ثابت نہیں ہے۔
لم یاکل الطعام سے مراد ہے کہ وہ بچہ دودھ کے علاوہ غذا کسی اور چیز کو نہیں بناتا تھا۔ لم یتغذی بھی یہ مراد نہیں کہ چکھے ہی نہ کسی اور شے کو، مثلاً کہ بچہ روٹی کے ٹکڑے کو منہ میں ڈال لیتا ہے لیکن غذا نہیں ہے اس کی، تو وہ بچہ اسی حکم میں ہوگا۔ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، اور یہ فی حجری اجلس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کو کچھ وقت گزر چکا تھا کہ وہ بچہ بیٹھنے کے قابل ہو چکا تھا، وگرنہ بالکل چھوٹا بچہ تو وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ فبال علی فنضحہ تو چھوٹے بچوں کا گود کے اندر پیشاب کرنا یہ عام ہے بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پیشاب والی جگہ جہاں کپڑے پہ پیشاب لگا تو اس پانی کو بہا دیا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث اس کی تفسیر کرتی ہیں، کیسا کہتی ہیں اتبعہ ایاہ ولم یغسلہ، پانی کو آپ نے پیشاب والے جگہ کے پیچھے لگایا، اس جگہ کو دھویا نہیں تھا، کیونکہ دھونے کے اندر کپڑے کو ملنا، کپڑے کو نچوڑنا مراد ہے، اور بچے کا پیشاب اس چیز کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ شریعت نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے پیشاب، چھوٹے پیشاب کے بارے میں فرق کیا ہے۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب بول الصبی کے تحت حدیث نمبر 376 جس میں آپ نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ اگر بچی کا پیشاب ہے تو اس کو دھویا جائے گا، یعنی بچے کے پیشاب یا بچی کے پیشاب کے اندر اصل جو تھی وہ دھونا ہی تھا، لیکن چھوٹے بچے کے پیشاب کی طہارت پر صرف اور صرف چھینٹے مارنے یا پانی بہانے پر ہی کفایت کرنا، اختصار کر دینا شریعت کا، یہ اصل سے خارج کیا خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی بچے اور چھوٹی بچی کے پیشاب کے بارے میں فرق کا ہونا سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ امر تعبدی ہے، شریعت نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور شریعت کا فرق کر دینا یہی حکمت ہے، اس کے پیچھے دیگر حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری روایت ہے کہ حائضہ روزوں کی تو قضائی دیتی ہے لیکن نماز کی قضائی نہیں دیتی۔ صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے کتاب الحید باب وجوب قضاء صوم الحائض دون الصلاۃ، روایت نمبر 335، یہاں پر بھی شریعت نے خود فرق کیا ہے کہ روزوں کی ادائیگی حائضہ کرے گی بعد میں لیکن نماز نہیں ادا کرے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے چند ایک فوائد جو حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت میں سے تھا کہ وہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے۔ فائدہ نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا خلق اس قدر بہتر تھا، اس طرح عمدہ تھا کہ آپ بچوں سے بڑا ہی لطف پیار محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کے اندر کتاب الاستئذان باب التسلیم علی الصبیان کے تحت 6247 نمبر یہ روایت انہ یمر بالصبیان فیسلم علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو سلام کہتے تھے، تو آپ کا اخلاق کے تو کیا کہنے۔ فائدہ نمبر 3 کہ کسی نجاست کو دور کرنے میں غیر سے مدد لینا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی کو طلب کیا۔ فائدہ نمبر 4 کہ بچے کے پیشاب کی طہارت میں شریعت نے تخفیف رکھی ہے، فنضحہ علی ثوبہ۔
اس کے اندر دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بچہ مذکر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بچہ صرف اور صرف دودھ پر ہی پل رہا ہو، اس کے جو بنیاد ہے پلنے کی، پرورش پانے کی، وہ کھانے پر نہ ہو۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں جو مسئلہ ہوا وہ واضح مسئلہ ہے۔ ہاں، یہاں پر انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ انسان شریعت کی دو الگ الگ چیزیں ہے تو دونوں کا پیشاب، بچے کا اور بچی کا، تو انسان اسے حکم ربی، حکم شارع علیہ السلام سمجھ کر قبول فرمائے۔ اس کے اندر دیگر حکمتوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچے کا پیشاب پھیلتا نہیں ہے، کہ وہ ایک ہی جگہ پر گر رہا ہوتا ہے، جبکہ بچی کا پیشاب اس طرح نہیں ہے۔ ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچے کا پیشاب ہلکا ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی حکم یہاں پر تلاش کی جائیں ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرمان صحیح ثابت ہیں۔ سنن ابی داود کی روایت جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یغسل من بول الجاریتی ویرش من بول الغلام، اور صحیح البخاری کی یہ روایت، صحیح مسلم کی یہ روایت جو ہم نے پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔